نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو کون سی دی؟ سب سے بڑی نعمت اگر اس سوال کا جواب قرآن حکیم کی روشنی میں تلاش کریں تو اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت، اور اسی نعمت کا سوال ایک مسلمان دن بھر میں 17 بار کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ایک انسان کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں ہیں اور ہدایت کی نعمت سے وہ محروم ہے. بڑا ہی بدنصیب ہے وہ انسان. اور ایک انسان دنیا کے اعتبار سے کمزور ہے، غریب ہے، پریشان ہے، لیکن اس کے پاس ہدایت کی نعمت ہے، اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، وہ سب سے بڑا خوش ہے. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے. اللہ کا بتایا ہوا راستہ کون سا ہے؟ اسلام ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے چلنے والا نہیں ہے۔ اچھا، تھوڑی سی تعصب والی بات نہیں لگ رہی؟ اسلام خود کہہ رہا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب، کوئی دھرم، کوئی دین اگر سویکارنی ہے، اگر ایکسپٹیبل ہے، اگر قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر دوسرے مقام پر اس بات کو اور کلیئر طریقے سے بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین اگر کوئی تلاش کرے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا اگر اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اگر کوئی شخص تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو وہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اپنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا۔ اسلام خود کہہ رہا ہے کہ اسلام پر چلو گے تو ٹھیک ہے، دوسرے مذہب پر چلو گے تو گڑبڑ ہے۔ تھوڑی تعصب کی بات لگ رہی ہے نا؟ ایسا نہیں، اسلام کس کو بولتے ہیں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمارے نبی کے اوپر جو دین نازل کیا گیا اس کا نام اسلام ہے، ایسا نہیں ہے۔ سارے نبیوں کا دین اسلام ہی تھا۔ دنیا میں جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، ان سب کی تعلیم ایک تھی۔ دلیل خود قرآن کریم سے لیتے ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ اے محمد رسول اللہ، ہم نے آپ کی طرف جو دین اتارا ہے، جو شریعت آپ کے اوپر نازل کی ہے، یہ وہی دین ہے جو دین ہم نے اللہ کے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو دیا تھا۔ اے میرے پیارے نبی، اسی دین کی تعلیم ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو بھی دی تھی، اسی دین کی تعلیم ہم نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھی دی تھی، اسی دین کی تعلیم ہم نے عیسیٰ روح اللہ کو بھی دی تھی۔ فار یور کائنڈ آف انفارمیشن آپ کو بتا دوں میں کہ اس آیت کریمہ میں 5 نبیوں کا ذکر ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ ہمارے علماء کرام جانتے ہیں ان 5 رسولوں کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ جانتے ہیں ان 5 رسولوں نے اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں کسی اور نبی نے نہیں اٹھائی، جتنا ان بیچاروں نے اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچانے کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور نبیوں کے حصے میں وہ چیز نہیں ہے۔ یہ بڑے حوصلے والے، عزم کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ، یہ بڑے حوصلے والے نبی، ان کو قرآن کے اندر اللہ نے اولو العزم کہا ہے۔ اور ایک بات اور دیکھو، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بعد جب دنیا میں شرک آیا تو نوح علیہ السلام آئے۔ نوح علیہ السلام کے اوپر جتنے لوگ ایمان لائے، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، بس وہی لوگ دنیا میں بچے، باقی سارے کے سارے لوگ ڈوب گئے، سارے کے سارے لوگ طوفان میں ڈوب گئے، کوئی نہیں بچا۔ صرف نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے، تھوڑے سے لوگ تھے، وہی لوگ بچے۔ یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوب گیا۔ ڈوبنے والوں میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی ارکب معنا،
اے میرے بیٹے تو میری کشتی میں سوار ہو جا، اے میرے بیٹے آج اسی کو نجات ملے گی، اسی کو موکھ ملے گی، اسی کو موکھ پراپت ہوگا، اسی کو نجات ملے گی جو میری کشتی میں سوار ہوگا۔ اے میرے بیٹے یہ ایک باپ کی گزارش ہے، تو میرے اپنے باپ کی کشتی پہ سوار ہو جا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جواب دیتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہتا ہے ابا جان مجھے آپ کی کشتی کی ضرورت نہیں ہے، میں طوفان اگر آ بھی جائے گا میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، اے ابا جان مجھے آپ کی کشتی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، میرے بچے آج اللہ کے عذاب سے کوئی چیز تجھے بچا نہیں سکتی ہے، تو کسی بھی پہاڑ کے اوپر چلا جا، اے میرے بچے جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تجھے کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، میرے بچے تو ایک بار میری کشتی میں سوار ہو جا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا سوار نہیں ہوا، طوفان آیا، طوفان میں وہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی بہہ گیا۔ نوح علیہ السلام اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تیرا وعدہ برحق ہے، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے گھر والوں کو بچائے گا، میری فیملی کو بچائے گا، میرے پریوار کو بچائے گا، اے اللہ ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے پریوار سے ہے، میرا بیٹا بھی تو میری فیملی کا ایک ممبر ہے، میرے پریوار کا ایک سدسیہ ہے، میرے خاندان کا ایک حصہ ہے، اے اللہ میرا بیٹا ڈوب گیا اور تو نے وعدہ کیا تھا تو میری فیملی کو بچائے گا۔ اللہ نے جواب دیا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح تیرا بیٹا تیرے پریوار سے نہیں تھا، تیری فیملی سے تیرے بیٹے کا کوئی تعلق نہیں تھا، تیرے بیٹے کا عمل گڑبڑ تھا، تیرے بیٹے کا عمل درست نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا عمل کیسا ہے۔ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، بغاوت پر ہوا مادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہوا مادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ سید ہیں، آپ شیخ ہیں، آپ خان ہیں، آپ انصاری ہیں، آپ کسی بھی برادری کے ہیں، اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کی برادری کون سی تھی، آپ کا خاندان کیسا تھا، آپ کا گاؤں کیسا تھا، آپ کے ابا کیا کرتے تھے، آپ کی اماں کیا کرتی تھی، آپ کا عمل، آپ کا عقیدہ، آپ کا منہج دیکھا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بچ نہیں پایا، یہاں تو بیٹا نہیں بچ پایا، وہاں چچا نہیں بچ پایا۔ جی ہاں یہاں تو نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں بچ پایا، وہاں میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی نہیں بچ پائے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، نبی اکرم کے چچا ابو طالب کا آخری ٹائم آتا ہے، نبی اکرم اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، اے میرے پیارے چچا ایک بار زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ دیجیے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیجیے۔ اے میرے چچا میں اس کلمے کی بدولت آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حجت کروں گا، بحث کروں گا، اس کلمے کے ذریعے میں آپ کو جہنم میں جانے سے بچانے کی کوشش کروں گا۔ اے میرے چچا جان ایک بار آپ اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر دیجیے، لا الہ الا اللہ پڑھ دیجیے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، نبی اکرم نے تو کہا کہ کلمہ پڑھ لی تھی، وہاں پہ دو گرو گھنٹال بھی بیٹھے تھے، وہاں پہ ابو جہل بھی بیٹھا تھا، وہاں پہ عبداللہ ابن امیہ بھی بیٹھا تھا۔ نبی اکرم نے کہا کہ اے چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے۔ ابو جہل کہتا ہے ابو طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا اپنے باپ دادا کا مذہب تم چھوڑ دو گے، کیا عبد المطلب کے دین کو تم چھوڑ دو گے؟ باپ دادا کا طریقہ چھوٹنے نہ پائے۔
آج نہ جانے کتنی رسمیں رواج، نہ جانے کتنی غلط چیزیں آج سماج کے اندر اسی لیے چل رہی ہیں. آدمی جانتا ہے کہ غلط ہے، لوگ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ چیز غلط ہے، لیکن مولوی صاحب کیسے چھوڑ دے، باپ دادا کرتے چلے آئے. میرے نانا کا انتقال ہوا، نانا کے انتقال کے آج انتقال ہوا ہے. دوسرے دن رات میں نانا کے گھر گیا تعزیت کے طور پر. دیکھا تو وہاں پہ پیاز کٹ رہی ہے، ادرک کو چھیلا جا رہا ہے، مسالے تیار کیے جا رہے ہیں. پتہ لگا کہ تیجا کی تیاری ہو رہی ہے. تیجا جانتے نا؟ تیجا مرنے والے کے تیسرے دن ایک بہت بڑی دعوت کی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں تیجا. بنارس کے اندر پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے کہ نہیں. کل میت ہوئی ہے، کل باپ مرا ہے، آج بیٹے بیٹھ کر مسالہ پسوا رہے. میرے ایک ماموں کی زبان سے نکلا کہ دل تو ہمارا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، اچھا تو ہمیں بھی نہیں لگ رہا ہے کہ کل اسی گھر سے ہمارے باپ کا جنازہ نکلا تھا، اسی گھر میں کھانے پکانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ کون سا غم منانے کا طریقہ ہے؟ یہ کون سا سوگ منانے کا طریقہ ہے؟ اچھا تو ہمیں بھی نہیں لگ رہا ہے، لیکن کیا کریں، ہم سماج کے بندھن سے بندھے ہوئے ہیں. باپ دادا نے کرتے چلے آئے، باپ دادا سے یہ کام کرتے چلے آئے، چھوڑ دیں گے تو خاندان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے اللہ نے قرآن میں بار بار اس بات کی تردید کی ہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا. او باپ دادا کے طریقے پر چلنے والوں، تم اپنی بدھی بھی تو استعمال کرو، اپنا دماغ بھی تو استعمال کرو. تمہارے باپ دادا اگر اندھے کنویں میں گر جائیں گے تو کیا تم بھی اندھے کنویں میں گر جاؤ گے؟ تمہارے باپ دادا اگر اندھے تھے، بہرے تھے، گونگے تھے تو کیا تم بھی اندھے بہرے گونگے بن جاؤ گے؟ ابو طالب جیسا سمجھدار آدمی، جو نبی کے چچا بھی ہیں، جو نبی کے مربی بھی ہیں، جنہوں نے نبی کو پالا بھی ہے. نبی اکرم کی ماں کے انتقال کے بعد جب نبی اکرم کو آپ کے دادا عبد المطلب نے پالنے پوسنے کی ذمہ داری لے لی، لیکن 8 سال کی عمر ہونے کے بعد جب اللہ کے پیارے نبی کے دادا عبد المطلب بھی چل بسے تو آپ کی پرورش کی ذمہ داری ابو طالب نے اپنے کندھوں پر لے لی. یہ وہی چچا ہے جنہوں نے میرے نبی کو پالا پوسا ہے، جنہوں نے میرے نبی کو چلنا سکھایا ہے، جنہوں نے میرے نبی کو ہاتھ پکڑ کے تجارت کرنا سکھایا ہے. آج اسی چچا کا آخری ٹائم ہے، آج وہی چچا بستر مرض پر پڑے ہوئے ہیں، مرض الموت میں پڑے ہوئے ہیں. نبی اکرم تو کہتے ہیں کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے. ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں ابو طالب خبردار. اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب خبردار، اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑنا، عبد المطلب کا مذہب نہیں چھوڑنا. بخاری کے الفاظ ہیں، ابو طالب کی آخری سانس نکلتی ہے، ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، ابو طالب کو موت آ جاتی ہے، اور مرنے کے پہلے ان کی زبان پر جو آخری کلمہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں، میں عبد المطلب کے دین پر دنیا سے جا رہا ہوں. انتقال ہو گیا، کلمہ نہیں پڑھ پائے. انجام کیا ہوا؟ صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث اٹھا کے دیکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا میرے چچا ابو طالب کو. ان کو جہنم کے آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا. ابو طالب نبی اکرم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، ان کے گھر میں رہا کرتے تھے، مگر اللہ کے نبی کی نبوت کی روشنی ان کی آنکھوں کو روشن نہ کر سکی.
اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں محمد رسول اللہ کی رسالت کی روشنی کو قبول کرنے کی क्षमता نہیں تھی. نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا. آپ اپنے گھر میں لائٹ جلا لیں, بلب جلا لیں, ٹیوب لائٹ جلا لیں, مرکری جلا لیں, لیکن آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے تو آپ کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا. جب تک آپ اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے آپ کو روشنی کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے پیغمبر تھے, تو اس آیت کریمہ میں ان کا ذکر کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. مکہ والے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے کا دعویٰ کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کیونکہ یہودی لوگ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے, اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کیونکہ عیسائی لوگ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا کہتے ہیں. اور ہمارے پیارے نبی کا ذکر کر کے فرمایا گیا کہ اے میرے پیارے نبی, ہم نے آپ پر کوئی نیا دین نہیں اتارا ہے, یہ وہی دین ہے, یہ وہی اسلام ہے جو آپ سے پہلے موسیٰ پر, عیسیٰ پر, ابراہیم پر اور نوح علیہ السلام پر اتارا گیا. تو یہ غلط فہمی, یہ مسکنسپشن, یہ وچار دھارا اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ اسلام از اے نیو ریلیجن. اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک تھا, اور اسلام کا شریعتیں الگ الگ تھیں, طریقے الگ الگ تھے, عبادت کے احکام الگ ہو سکتے ہیں, لیکن اصولی طور پر دین ایک تھا, اور تمام نبیوں کی دعوت ایک تھی, توحید کی دعوت. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی مسلم کہتا ہے. اٹھائیے سورہ بقرہ, قرآن کا پہلا پارہ. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم تو اسلام لے آ, ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا اسلمت للہ رب العالمین, اے اللہ میں تیرے لیے اسلام لے آیا. تو ابراہیم علیہ السلام بھی اسلام کے ماننے والے تھے, اسلام ہی ان کی دعوت تھی. یعقوب علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں, ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو یہی کہہ کے مرتے ہیں, یہی وصیت کر کے دنیا سے جاتے کہ میرے بچوں دنیا سے اس حال میں جانا کہ مسلمان رہے. یوسف علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لقد اوتی شطر الحسن. حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کی آدھی خوبصورتی ایک طرف, آدھی جناب یوسف علیہ السلام کے اندر تھی. یوسف علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں, کیا دعا کرتے ہیں؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ تو دنیا میں بھی میرا مددگار ہے, آخرت میں بھی میرا مددگار ہے. اے اللہ تو مجھے مسلمان بنا کر دنیا سے اٹھانا, تو مجھے مسلم بنا کے دنیا سے اٹھانا. تو کچھ بات سمجھ میں آئی؟ یوسف علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا, سارے نبیوں کا دین اسلام تھا. اسلام کا آخری اور کمپلیٹ ورژن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا. سارے نبیوں کا دین اسلام تھا, مگر جب ہمارے نبی کو دین دیا گیا, شریعت دی گئی, تو ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی, اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا, اسلام کو سلیکٹ کر لیا, اسلام کو چن لیا. پتہ چلا کہ ہمارے نبی کے اوپر اسلام کمپلیٹ ہو گیا. اور ہمارے ہندو بھائی اگر اس مجلس میں موجود ہیں تو میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آج دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سارے دھرم صحیح ہیں, سارے دھرم صحیح ہیں اور سارے دھرم ایک ہی راستہ بتاتے ہیں. نہیں, یہ تو ہندو دھرم بھی نہیں کہتا ہے.
یہ تو ہندو مذہب کی سب سے مقدس کتاب گیتا بھی اس کے خلاف ہے. گیتا بھی کہتی ہے کہ حق کا راستہ ایک ہے. چنانچہ گیتا کے ادھیائے نمبر 4 اور شلوک نمبر 7 میں شری کرشن کہتے ہیں سرو دھرمان پریتیجیا مامیکم شرණم گرجہ اہم توام سرو پاپیبھیو موکھیاسی مام سچہ. شری کرشن کہتے ہیں سرو دھرمان پریتیجیا، سارے دھرموں کو چھوڑ دے، مامیکم شرණم گرجہ، میری شرن میں آ جا، میری پناہ میں آ جا، میرے پاس آ جا. سارے دھرموں کو چھوڑ کر ایک دین کو اختیار کر لے. شری کرشن کہتے ہیں کہ میری شرن میں آ جا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو قبول کر لے، باقی تمام مذاہب کو چھوڑ دے. اہم توام سرو پاپیبھیو موکھیاسی مام سچہ، میں تیرے سارے پاپوں کو، تیری ساری مصیبتوں کو، تیرے سارے روگوں کو، تیری ساری پریشانیوں کو دور کر دوں گا. یہی بات تو قرآن بھی کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کو چھوڑ کر تم کوئی دوسرا دین تلاش نہ کرو، اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور نہ جاؤ، کسی اور کی شرن میں نہ جاؤ، کسی اور دین کو اور دھرم کو قبول نہ کرو. اگر تم نے ایسا کیا تو تم آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تمہاری کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جائے گی. اب ایک سوال یہ پیدا ہوا، سارے نبیوں کا دین اسلام، ہمارے نبی کے اوپر اسلام مکمل ہوا اور اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول کیا جائے گا. اب ایک سوال پیدا ہوا کہ واٹ از اسلام؟ اسلام ہے کیا؟ جواب قرآن دیتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی، ہم نے آپ کے اوپر قرآن اتارا. بڑے غور سے سنیے گا، اسلام کیا ہے؟ قرآن جواب دے رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی، ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو یعنی قرآن کو اتارا تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے سامنے، جو اتارا گیا ہے اس کو کھول دیں، اس کو واضح کر دیں، اس کو ایکسپلین کر دیں، اس کی ویاخیا کر دیں، اس کا الیکھ کر دیں، اس کا ورنن کر دیں. قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایک ہے قرآن اور ایک ہے قرآن کا بیان. ایک ہے وہ قرآن جو اللہ نے اپنے نبی پر اتارا اور ایک ہے اس قرآن کا ایکسپلینیشن، اس قرآن کی ویاخیا، اس قرآن کی تفسیر، اس قرآن کی تشریح جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے امت کو پہنچایا. تو اسلام دونوں کا نام ہے اور اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول تمہیں جو دے دیں اس کو لے لو اور رسول تمہیں جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. دیٹ از اسلام. یہی اسلام ہے. رسول کہے کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھو اور رسول کہیں کہ روزہ مت رکھو تو مت رکھو. رسول کہیں کہ نماز پڑھو تو پڑھو اور جہاں رسول نے نماز نہیں پڑھی ہے وہاں مت پڑھو. چلیے ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. آدمی سمجھتا ہے کہ عبادت کا مطلب ہے خوب نماز پڑھو خوب روزہ رکھو. نہیں، عبادت کا مطلب رسول کے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرو. رسول کے طریقے سے ہٹ کے اگر کوئی عبادت ہے تو دیکھنے میں وہ عبادت ہو سکتی ہے، اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں وہ عبادت ہے. بخاری کے الفاظ ہیں
اللہ کے پیارے نبی کے 3 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عبادت کیسی ہوتی ہے، اللہ کے نبی کتنی نماز پڑھتے ہیں، کتنا روزہ رکھتے ہیں، کتنی زکات دیتے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہے جب ان کو اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا تو فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، انہیں اللہ کے نبی کی عبادت بہت کم محسوس ہوئی، بہت تھوڑی محسوس ہوئی۔ ارے اللہ کے رسول اتنی نماز پڑھتے ہیں، اتنا ہی روزہ رکھتے ہیں، انہیں بہت کم لگی۔ پھر ان تینوں نے آپس میں بات کی اور کہنے لگے أَيْنَ نَحْنُ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہم اور کہاں اللہ کے رسول؟ ارے ہمارا اور اللہ کے رسول کا کیا مقابلہ؟ اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو سر سے پیر تک گنہگار ہیں، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنی تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں تو ان کا کام چل جائے گا، ہمارا نہیں چلے گا۔ ان تینوں صحابہ میں سے صحابی کہنے لگے آج کے بعد میں رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں رات میں۔ دوسرے صحابی کہنے لگے آج کے بعد میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بے روزہ نہیں رہوں گا۔ تیسرے صحابی کہنے لگے میں شادی ہی نہیں کروں گا، بال بچوں کا جھنجٹ ہی نہیں پالوں گا۔ اللہ کے نبی کے پاس تینوں صحابہ کی خبر پہنچی، آپ نے تینوں کو بلوایا، آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، اے میرے صحابہ کیا لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ تینوں کہنے لگے ہائے اللہ کے نبی ہم ہی لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا سن لو، والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے۔ اور ایک بات کہتا ہوں، ہمارے علماء بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کا اظہار کبھی نہیں کرتے تھے، اپنے تقوی کا اظہار کبھی نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں ضرورت پڑی تو آپ نے اپنے تقوی اور عبادت کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والا ہوں۔ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، لیکن میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں۔ وَتَزَوَّجْتُ، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میری بیویاں بھی موجود ہیں۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اے میرے صحابہ یہی میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے کو چھوڑ دے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ رسول جو دے دے لے لو، رسول جس سے منع کرو۔ اچھا رسول کو اتنا بڑا مقام ملا کیوں کہ رسول جو دے دے لے لو، رسول جس سے منع کر دے رک جاؤ؟ رسول کو اتنا بڑا مقام اس لیے ملا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، وہ وہی بولتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بلواتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیتا ہے، جو وہی نازل کرتا ہے، ان کی زبان سے وہی چیز نکلتی ہے۔ میرا نبی اگر غصے میں بھی بولے تو حق بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آدمی غصے میں کبھی کبھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن میرے نبی کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ میرا نبی اگر غصے میں بھی بولے تو حق بولتا ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو کتاب العلم میں لائے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول سے جو بات سنتا تھا وہ لکھ لیتا۔ آج بہت سارے لوگ حدیث پر شک کرتے ہیں، ارے قرآن تو صحیح ہے لیکن حدیث گڑبڑ ہے، حدیث میں صحیح بھی ہے غلط بھی ہے۔ نہیں، حدیث کو مت مانو، جس طریقے سے قرآن محفوظ ہے ویسے ہی حدیث بھی محفوظ ہے، کیونکہ حدیث کچھ الگ نہیں ہے، وہ قرآن ہی کا ایکسپلینیشن ہے، قرآن ہی کا بیان ہے۔ جب قرآن محفوظ ہے تو قرآن کا بیان بھی ضرور محفوظ رہے گا۔
देखिए कि सहाबा रसूल अकरम की हदीसों को लिखा करते थे। अबू दाऊद किताबुल इल्म की सही रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह बिन आमर कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल की हर बात को लिख लेता था। मुझे लोगों ने मना कर दिया, क्या करता है तू अल्लाह के रसूल की हर बात को लिख लेता है? अरे भाई, अल्लाह के रसूल इंसान है, यतकल्लमु फिल ग़ज़बि वर्रिदा। अल्लाह के नबी कभी गुस्से के आलम में कोई बात बोलते हैं, कभी खुश होकर कोई बात बोलते हैं, तू हर बात मत लिखा कर। अमसक्तु अनिल किताब, हजरत अब्दुल्लाह बिन आमर बिन आस कहते हैं मैंने लिखना बंद कर दिया। मैं अल्लाह के रसूल की हर हदीस लिखता था, लेकिन मैंने लिखना बंद कर दिया। मैंने ये बात अल्लाह के रसूल को बताई कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी हर बात को लिख लेता था, लेकिन मुझे लोगों ने मना कर दिया और कहा कि तू अल्लाह के रसूल की हर बात मत लिखा कर, क्योंकि आप कभी कभी गुस्से के आलम में भी होते हैं तो तू गलत बात भी लिख सकता है, लिहाजा हर बात मत लिखा कर। अब जरा हदीस के जुमले पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उक्तुब, ऐ अब्दुल्ला तू लिखा कर, मेरी हर बात को तू लिखा कर। फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़। अल्लाह के नबी ने अपनी जुबान की तरफ इशारा करके फरमाया, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, ऐ अब्दुल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुबान से वही निकलता है जो हक होता है। मेरी जुबान से कोई नाहक नहीं निकलता, मेरी जुबान से वही निकलता है जो हक होता है। अल्लाह अकबर, ये मकाम है रसूल का, ये मकाम है रसूल का कि रसूल की जुबान से जो निकलता है वो हक होता है। अब एक सवाल, आज मुसलमानों में इतना इख्तिलाफ है, हर जमात कहती है कि हम हक पर, हर जमात कहती है हम रसूल के मानने वाले, लेकिन बड़ा फर्क है सब में। अकायद में फर्क है, नमाज में फर्क है, यहां तक के टोपियों में फर्क है, कुर्तों में फर्क है, पैजामों में फर्क है, मदरसों में फर्क है, पगड़ियों में फर्क है, इतना इख्तिलाफ। सवाल ये है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द ओरिजिनल इस्लाम, असल दीन कहाँ है, पहचाने कैसे? आइए एक हदीस पाक देखते हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि हदीस पाक को किताबुल ईमान में लाए हैं। हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लयातियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराईल हज़वन नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानियतन लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के ऊपर भी वो तमाम हालात आएंगे जो मेरी उम्मत से पहले के लोगों पर आए, जो बनी इसराइल के ऊपर आए। मेरी उम्मत के लोग भी वही काम करेंगे जो बनी इसराइल के लोग किया करते। हज़वन नाल बिन्नाल, इतनी नकल करने लगेंगे, इतनी कॉपी करने लगेंगे कि जैसे दो पैर के जूते बिल्कुल बराबर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक पैर में 7 नंबर का जूता पहना जाए और दूसरे में 9 नंबर का जूता पहना जाए। ऐसा नहीं होता कि एक में बाटा का जूता पहना जाए और दूसरे में लखानी की चप्पल पहनी जाए। दोनों पैर के जूते बराबर होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं। ऐसे ही मेरी उम्मत के लोग भी वो तमाम काम करेंगे जो बनी इसराइल ने किया। आज इस उम्मत के अंदर कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं हो रहा है? शराब मुसलमान पी रहा है, ज़िना मुसलमान कर रहा है, सूद मुसलमान खा रहा है, हराम हलाल का फर्क मुसलमान मिटा रहा है। कौन सा ऐसा पाप है, कौन सा ऐसा गुनाह है जो बनी इसराइल ने किया था और आज मुसलमान का दामन उससे पाक है? मेरे भाइयों, जरा नजर उठा के हम और आप अपने गरेबानों पे झांक ले, अपने मुआशरे का जायजा लें। हज़वन नाल बिन्नाल, नबी अकरम फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत के लोग बनी इसराइल के नक्शे कदम पर चलेंगे, जैसे एक जूता दूसरे जूते के बराबर होता है। मेरी उम्मत के लोग तमाम काम करेंगे। वइन्न बनी इसराइल तफर्रक़त अला 72 मिल्ला,
بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے پیدا ہوئے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً. میری امت بنی اسرائیل سے بھی ایک قدم آگے بڑھ جائے گی. وہ تو 72 فرقوں میں بٹے تھے, میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ. وہ سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے. الا ملۃ واحدہ, ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر ہوگی, جو صحیح ہوگی, جو جنتی ہوگی. اللہ اکبر. صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول کون کون جہنم میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا ومن ہی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول جو ایک جماعت, ایک ملت جو جنتی ہوگی, جو نجات پانے والی ہوگی, اے اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہوگی. دیکھیے صحابہ کی مینٹیلٹی اور ہماری مینٹیلٹی میں کتنا فرق ہے. آج ہمیں اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے کہ کون جہنم میں جا رہا ہے, ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم جنت میں کیسے جائیں. اور صحابہ کو اس کی فکر ہے کہ جنتی فرقہ کون سا ہے, جنتی جماعت کون سی ہے, وہ پتہ چل جائے تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو جنتی بنا لیں. یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے لیے. اللہ. صحابہ, ایک واقعہ یاد آ گیا. مسند احمد کی حدیث ہے, اللہ کے رسول حسن صحابہ کے ساتھ بیٹھے, اچانک آپ کہتے ہیں سیطلع علیکم رجل من اہل الجنہ. اے میرے صحابہ, ابھی اچانک اس دروازے سے ایک جنتی صحابی آنے والے, جنتی آدمی آنے والے. صحابہ کرام کی نگاہیں دروازے پر لگی. اللہ اکبر, کون آ رہا ہے؟ جنتی آ رہا ہے, ذرا دیکھیں کون ہے جنتی. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دروازے کی طرف نگاہوں کو ڈالا. تھوڑی دیر میں انصاری صحابی, حدیث میں ان کا نام بھی نہیں بتایا گیا ہے, یعنی وہ کوئی بہت مشہور صحابی نہیں تھے, معمولی عام صحابہ میں سے تھے, مشہور صحابہ میں سے بھی نہیں تھے. ایک انصاری صحابی تشریف لائے, ان وضو کر کے آ رہے تھے, ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا, اور اپنے جوتے کو اپنے بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے چلے آ رہے تھے. دوسرا دن آیا, دوسرے دن اللہ کے نبی نے پھر ہم سے کہا کہ میرے صحابہ سیطلع علیکم رجل من اہل الجنہ, ابھی دیکھنا اس دروازے سے ایک جنتی آدمی آنے والا ہے. صحابہ کرام نے دوسرے دن بھی اپنی نگاہوں کو دروازے پر ڈالا. دوسرے دن بھی وہی انصاری صحابی اسی حالت میں چلے آ رہے ہیں, داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور اپنے جوتے کو بائیں ہاتھ میں تھامے ہوئے. تیسرے دن پھر وہی واقعہ ہوتا ہے. تیسرے دن پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ ایک جنتی آدمی آنے والا ہے. تیسرے دن بھی وہی انصاری صحابی اسی عالم میں آتے ہیں. اب صحابہ آپس میں بات چیت کرنے لگتے ہیں, ان کے اندر کون سی ایسی خاص بات ہے, ضرور کوئی نہ کوئی خاص بات ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کہا, اور ایک بار نہیں تین بار آپ نے جنتی کہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص اٹھتے ہیں اور مسند احمد کے الفاظ ہیں, وہ اس آدمی کا پیچھا کرنے لگتے ہیں, وہ انصاری صحابی کا پیچھا کرنے لگتے ہیں. جب انصاری صحابی اپنے مکان پر پہنچتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ اے میرے انصاری بھائی, میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے, اور میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں 3 دن تک اپنے باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا. اے انصاری بھائی, اگر تم اپنے مکان میں مجھے 3 دن تک رہنے کی اجازت دے دو تو بڑی مہربانی ہو جائے. حالانکہ ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا ان کے باپ سے. انہوں نے یہ طریقہ اپنایا تھا کہ اس انصاری صحابی کے ساتھ 3 دن کا ٹائم اسپینڈ کروں, 3 دن کا وقت گزاروں, ذرا دیکھوں تو صحیح کہ ان کے اندر کون سی ایسی اسپیشل اور انوکھی چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار ان کو جنتی کہا. میرے بھائیو, یہ وہ صحابہ ہے
जो रसूल अकरम के साथ दिन रात बैठा करते थे, जरा देखो कि उनको जन्नत में जाने की कैसी तड़प है, कैसी लगन है कि अपना सब कुछ छोड़कर अपना 3 दिन एक सहाबी के साथ सिर्फ इसलिए गुजारना चाहते कि जरा देखें कि कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि इनको अल्लाह के नबी ने जन्नती कहा है, ताकि वो अमल हम भी करें। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस कहते हैं, मैंने 3 दिन तक सहाबी के घर में टाइम गुजारा, 3 रातें मैंने उनके घर में गुजारी। मैंने कोई स्पेशल चीज उनके अंदर नहीं देखी, कोई ज्यादा इबादत भी नहीं करते थे, 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे, रात में तहज्जुद भी नहीं पढ़ते थे, रात में बिस्तर पे सो जाते थे, तो रात में अगर उनकी नींद खुलती थी तो अल्लाह अकबर पढ़ लिया करते थे, अल्लाह का जिक्र कर लिया करते थे, वरना रात में सोते थे तो फजर नहीं उठते थे, बीच में तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ते थे। लेकिन हाँ, एक चीज थी कि उनकी जुबान से मैंने किसी की बुराई नहीं सुनी, अपनी जुबान से हमेशा अच्छी बात निकालते थे। तो जब 3 दिन गुजर गया तो मैंने अंसारी सहाबी से साफ साफ कह दिया कि ऐ मेरे अंसारी भाई, मेरे बाप के साथ न कोई झगड़ा हुआ था, न मैंने कोई कसम खाई थी। मामला दरअसल ये था कि अल्लाह के नबी ने 3 दिन तक तुम्हारे बारे में ये फरमाया कि आप जन्नती हैं। आपके बारे में अल्लाह के नबी ने लगातार 3 दिन तक फरमाया कि आप जन्नती हैं। मैं यही देखना चाहता था कि आपके अंदर कौन सा ऐसा अमल है। ऐ मेरे अंसारी भाई, मैंने आपकी 3 दिन तक आपके दिन रात को आपके तमाम अमाल को देखा, मुझे तो आपके अंदर कोई खास बात नजर नहीं आई। अंसारी साहबी जवाब देते हैं, मा हुआ इल्ला मा राईता। ऐ अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस, वाकई में मैं कोई स्पेशल अमल नहीं करता, मेरी जिंदगी वैसी ही गुजरती है जैसी तुमने देखी है, मेरे अंदर कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन एक चीज मेरे अंदर जरूर है, ला अजिदु फी कल्बी गिश्तन लिअहदिन मिनल मुस्लिमीन। ऐ अब्दुल्लाह, मैं अपने दिल में किसी मुसलमान भाई को धोखा देने का जज्बा नहीं रखता, मैं अपने दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए कीना कपट नहीं रखता, मैं अपने किसी मुसलमान भाई को धोखा देने, उसके साथ फ्रॉड करने, उसके साथ गलत काम करने की नीयत नहीं करता। वला अहसदु अहदन, और मैं किसी से हसद नहीं करता, मैं किसी से किसी नेमत पर हसद नहीं करता, जलन किसी की नेमत देखकर मेरे दिल में जलन पैदा नहीं होती, हसद पैदा नहीं होता। ये 2 चीजें हैं मेरे अंदर। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस ने कहा कि मेरे भाई, यही तो वो चीज है, यही वो चीज है जिसकी वजह से तुम्हारा ये मकाम है। हाज़िही हियल्लती बल्लगत बिका। ऐ मेरे सहाबी, ऐ मेरे अंसारी भाई, यही वो अमल है जिसकी वजह से तुम्हें ये मकाम मिला है और हमारे अंदर इसकी ताकत नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, ये थे सहाबा, उन्हें जन्नत में जाने की तड़प थी, वो ये पता करने की कोशिश किया करते थे कि जन्नत में कौन जाए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, 72 फिरके पैदा हुए बनी इसराइल में, मेरी उम्मत में 73 फिरके पैदा होंगे और तमाम के तमाम फिरके जहन्नमी, एक जमात जन्नती। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन सी जमात होगी? नबी ने नाम नहीं बताया, नाम बता दिया होता तो आज सबका नाम वही होता। नबी ने मनहज बताया, नबी ने काम बताया, मा अना अलैहि व अस्हाब। नबी ने पहचान बता दी, नबी ने मनहज बता दिया, नबी ने तरीका बता दिया कि जो मेरा और मेरे सहाबा का तरीका है, इस तरीके पर जो चलेगा, मेरे और मेरे सहाबा के मनहज पर जो चलेगा, समझ लो वही जमात जन्नती। अभी भी बात क्लियर नहीं हो रही है। हर जमात कह रही है कि हम नबी के रास्ते पे चल रहे हैं, हम सहाबा के रास्ते पे चल रहे हैं। कैसे पहचाने कि कौन ओरिजिनल दीन की बात कर रहा है? चलिए एक हदीस और देख लेते हैं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक को किताबुल इमारा में लाए हैं। हदीस के रावी हजरत सौबान, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम हैं और बड़े पाए के सहाबी हैं। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ालु ताइफतुन मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ि
لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك. میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ رہے گی، قیامت تک وہ جماعت رہے گی. کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں رہے گا، ہر زمانے میں وہ جماعت رہے گی. ایک بات تو یہ بتائیے، لا تزال، وہ جماعت کنٹینیو ہر زمانے میں رہے گی. علی الحق، اور وہ جماعت حق پر ہوگی. ظاہرین علی الحق، وہ جماعت حق پر رہے گی. لا یضرهم من خالفهم، اور اس جماعت کی مخالفت کرنے والے، اس سے دشمنی کرنے والے اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائے. اس سے تیسری بات یہ پتا چلی کہ اس جماعت کی مخالفت بہت کی جائے گی. پہلی بات، وہ جماعت ہمیشہ رہے گی. دوسری بات، حق پر رہے گی. اور تیسری بات، اس جماعت کی مخالفت کی جائے گی. اور چوتھی بات، مخالفت کے باوجود اس جماعت کا کوئی بال باقا نہیں کر پائے گا، اس کا کوئی نقصان نہیں کر پائے گا. حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے. اب یہ پہچان بتا دی اللہ کے رسول نے. اب فٹ کر لو کہ جو حق پر چل رہا ہے، اور حق کس کو بولتے، میں نے حدیث پڑھ کے سنا دی کہ حق وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے. تو پتا چلا کہ جو رسول کے طریقے پر چلے وہ جماعت حق پر ہے. ابھی بھی بات کلیئر نہیں ہو رہی. ہر جماعت کہہ رہی کہ ہم رسول کے طریقے پر چلیں. کیسے مانا جائے کہ تم ہی جماعت، تم ہی رسول کے طریقے پر چلو؟ چلو قرآن سے پوچھتے ہیں. ابھی جھگڑا چل رہا ہے، طلاق کا جھگڑا ہے، نکاح کا جھگڑا ہے، نماز کا جھگڑا ہے. ابھی پتا ہے آپ کو، ہمارے ماننی وزیر اعظم صاحب نے ایک ریلی میں کہا ہے کہ ہم مسلمان مہیلاؤں کے ساتھ اتیاچار نہیں ہونے دیں گے. طلاق کا درپیوگ ہو رہا ہے، ہم ہی مسلم مہیلاؤں کے ساتھ اتیاچار نہیں. بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. اچھی لگی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو مسلمان عورتوں کے حقوق کی بڑی فکر ہے. دلی کے اندر جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ہمارے یو پی کے بدانی ضلع کا ایک طالب علم نجیب نام کا، جو ایم ایس سی کر رہا ہے بایو سے، انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے اور بہترین اسٹوڈنٹ ہے، ٹیلنٹڈ ہے. آج کئی دن بلکہ کئی ہفتے ہو گئے جے این یو کے کمرے سے غائب ہے. نہ اس کی لاش کا پتہ ہے، نہ اس کا پتہ ہے. اس کی ماں بیچاری دن رات بلک رہی ہے. اس ماں کی فکر کون کرے گا؟ بہار کے اندر منہاج انصاری نام کے ایک مسلم لڑکے کو پکڑا گیا. قصور کیا تھا؟ اس نے موبائل کے اوپر واٹس ایپ کا کوئی گروپ بنایا ہوا تھا. اس کے گروپ میں گائے کے اوپر کسی نے کوئی ایسی پوسٹ کر دی جو آپتی جنک، جو قابل اعتراض تھی، جس سے ہمارے برادران وطن کو تکلیف پہنچتی. تو چونکہ اس گروپ کا ایڈمن وہ تھا، پولیس نے اس کو اریسٹ کیا اور 3 دن کے بعد سے اس کی لاش پولیس کی حراست میں سے ملتی ہے. پولیس کہتی ہے کہ اس کو انفیکشن ہو گیا ہے، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتاتی ہے کہ پولیس کے تشدد، ظلم اور مار پیٹ کی وجہ سے اس بیچارے کی موت ہو گئی. اس کی ماں کو انصاف کون دے گا؟ آپ کے اسی اتر پردیش میں بہت دور نہیں ہے، دلی سے سٹا ہوا ایک علاقہ ہے دادری کے بسہڑا گاؤں میں اخلاق نام کے ایک مسلمان کو مار ڈالا گیا، جس کا بیٹا ہندوستان کی فوج میں کام کرتا ہے، ملک کی حفاظت کرتا ہے. اس کے باپ کو بھی نہیں بخشا گیا اور ایک شبہے کی بنیاد پر، ایک ڈاؤٹ کی بنیاد پر محمد اخلاق کو مار ڈالا گیا. اور اس کے بیٹے محمد دانش کو بھی اتنا مارا گیا کہ ہفتوں تک اس بیچارے کو ہسپتال میں رہنا پڑا. محمد اخلاق کی بیوی کو کون انصاف دلائے گا؟ محمد دانش کی ماں کو کون انصاف دلائے گا؟ لوگ بات کرتے ہیں مسلمان عورتوں کو انصاف دلانے،
लोग बात करते हैं کہ 1400 سال ہو گیا، اسلام کے اندر سنشودھن ہونا چاہیے، اسلام کے اندر بھی تبدیلی آنی چاہیے. کان کھول کے سن لے، اسلام محمد کا بنایا ہوا دین نہیں صلی اللہ. میری بات کو نوٹ کر لو، دماغ میں فٹ کر لو، اپنے دماغ کے کسی کونے میں بٹھا لو کہ اسلام محمد رسول اللہ کا دین نہیں ہے، اسلام اللہ کا دین ہے. محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، اسلام اللہ کا نازل کیا ہوا دین ہے. اس میں ترمیم کی، اس میں ایڈیٹنگ کی، اس میں سنشودھن کی، اس میں تبدیلی کی، اس میں پریورتن کی، اس میں بدلاؤ کی قیامت تک کوئی گنجائش نہیں. اور آج آپ مہیلاؤں کے ادھیکاروں کی بات کرتے ہیں. اسلام میں مہیلاؤں کو تب ان کے ادھیکار دیے تھے جب دنیا مہیلاؤں کو سامان کی طرح بیچتی تھی. اسلام نے عورت کو تب جینے کا حق دیا تھا جب عورت پیدا ہوتی تھی تو باپ کا چہرہ بیچارے کا کالا ہو جاتا تھا کہ کون سی منحوس چیز میرے گھر میں آ گئی، کیا کروں، اس کو پالوں کہ اس کو زمین میں ڈالوں. اسلام نے عورت کو تب اس کا حق دیا تھا جب عورت کو جینے کا ادھیکار نہیں دیا جاتا تھا. اسی بھارت کی سرزمین پر اتہاس اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اور آج بھی کہیں کہیں یہ رواج ہے کہ پتی کے مرنے کے بعد پتنی کو بھی اس کی چتا میں جلا دیا جاتا ہے، ستی کہہ کر اس کی زندگی کو ختم کر دیا جاتا ہے. اسلام نے آ کے ان تمام رسموں کو ختم کیا. اسی بھارت کی سرزمین پر بلکہ پوری دنیا میں عورت کو اس کے باپ کی جائیداد میں ایک چونی کی بھی ملکیت حاصل نہیں تھی. مگر ہندوستان میں، مگر اسلام میں عورت کو باقاعدہ مرد کی طرح اپنے باپ کی زمین و جائیداد کا وارث بنایا. آج آپ مہیلاؤں کے ادھیکار کی بات کرتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ اہل حدیث کا ایک چھوٹا سا طالب علم آپ سے بات کر رہا ہے. طلاق کے نام پر آج واقعی میں ہم مسلمانوں نے اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے آج موقع دیا ہے، حکومت کو موقع دیا ہے، میڈیا کو. مجھے بتاؤ، چاہے حنفی مسلک کے ماننے والے لوگ ہوں، چاہے کسی مسلک کے ماننے والے لوگ ہوں، مجھے بتایا جائے کہ کیا طلاق کا یہ طریقہ اسلامی طریقہ ہے کہ عورت کو ایک مجلس میں طلاق 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 کہہ کے اس کی زندگی کو ختم کر دیا جائے؟ قرآن تو صاف صاف کہتا ہے الطلاق مرتان، طلاق تو 2 الگ الگ مرتبہ ہے. طلاق کا پورا ایک پروسیس ہے، طلاق بالکل لاسٹ اسٹیپ ہے. ہم نے طلاق کو کھلونا بنا دیا اور آج نوبت یہاں پر پہنچی کہ آج ہمارے پرسنل لا کے ساتھ، ہماری شریعت کے جو قانون ہے اس کے ساتھ آج حکومت جو ہے انٹرفیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور میں بتا دوں کہ اہل حدیث کا مسلک آج بھی بدلا نہیں ہے. اہل حدیث کا مسلک وہی ہے جو 1400 سال پہلے حدیث کا مسلک تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے پہلے تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور نبوی میں، حضرت ابو بکر کے پورے دور خلافت میں اور حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں 2 سال تک، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک ساتھ اگر کوئی 3 طلاق دیتا تھا تو اس کو ایک مانا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آرڈیننس کے طور پر، ایک حکومت کے حکم کے طور پر، ایک شاسن کے آدیش کے طور پر ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 ہونے کا حکم دیا تاکہ اس مسئلے میں لوگ تھوڑے حساس بنے، تھوڑے سینسیٹیو بنے. ایک ساتھ بہت طلاق لوگ دے دیتے تھے تاکہ لوگ سنبھل جائیں. تو حضرت عمر کا یہ ایک ٹیمپرری آرڈیننس تھا، یہ ایک لا نہیں بن سکتا، یہ قانون نہیں بن سکتا. قانون وہی ہے جو اللہ نے اپنے قرآن میں اور اپنے نبی کو عطا فرمایا. تو اہل حدیث کا آج بھی مسلک وہی ہے، لیکن ہاں یہ امت ایک ہے، یہ ملت ایک ہے. اس ہندوستان میں ہمارے مسلکوں کے اختلاف کے باوجود ہم حکومت کو اس بات کا موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہماری شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرے. لہذا اہل حدیث کا بچہ آج مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ہے اور ہم پورے ہندوستان کے مسلمان اس معاملے میں متحد ہیں اور ہم اپنی حکومت کا شکریہ ادا کرتے کہ چلو اسی بہانے کم سے کم مسلمانوں کو متحد ہونے کا، مسلمانوں کو ایک ہونے کا ایک پلیٹ فارم ملا ہے، ایک موقع ملا ہے. تو بات تو سب کرتے ہیں رسول کی، یہ اختلاف ختم کیسے ہوگا، اتحاد کیسے آئے گا؟
इस उम्मत के अंदर मिल्लत कैसे पैदा होगी? आओ कुरान से पूछते हैं। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ ईमान वालों अल्लाह की रस्सी को मिलकर थामो और इख्तिलाफ न करो, फिरकों में न बटो। रस्सी देखा है आपने कभी? रस्सी हमेशा दो अलग अलग रस्सियों को बट के बनाई जाती है। तो लफ्ज़ रस्सी भी बता रहा है, अल्लाह की रस्सी का ये लफ्ज बता रहा है कि रस्सी सिंगल नहीं होती, रस्सी भी डबल होती है। उसके अंदर दो अलग अलग रस्सियों को बट के रस्सी बनाया जाता है। तो अल्लाह की रस्सी का ये लफ्ज बता रहा है कि दो चीजों को पकड़ना है। अब कौन सी दो चीजों को पकड़ना है? आइए मुस्तदरक हाकिम की एक सही हदीस को अपने सामने रखिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वह इन्नी कद तरक्तु फीकुम शैअन, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, लन तज़िल्लू बादहुमा, इन दोनों चीजों के बाद तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते, कभी गुमराह नहीं हो सकते, यानी हमेशा हिदायत पर रहोगे। जब तक इन दोनों चीजों को पकड़े रहोगे हिदायत पर रहोगे। एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी सुन्नत है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और आपकी सुन्नत। तो पहले रस्सी को पकड़ो, तो भाई पहले रस्सी को पकड़ो, उसके बाद कहा गया वाला तफर्रकू, और फिरकों में मत बटो। पता चला कि जब अल्लाह की रस्सी को लोग छोड़ेंगे, जब कुरान और हदीस को छोड़कर अपने अपने बड़ों की बात मानी जाने लगेगी, तभी इख्तिलाफ पैदा होगा। और एक बात याद रखा जाए, रसूल को जो मकाम दिया गया कि रसूल जो दे दे ले लो, रसूल जिससे मना कर दे, ये मकाम दुनिया में किसी को हासिल नहीं। कितना ही बड़ा इमाम आ जाए, कितना ही बड़ा पीर आ जाए, कितना ही बड़ा फकीर आ जाए, नबी के आगे खड़े होने की किसी के अंदर हैसियत नहीं। अगर हमने किसी को नबी के सामने खड़ा किया तो हमने अपने ईमान पर डाका डाला। आइए एक हदीस पाक देखते हैं। इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह अपनी हदीस की किताब सुनन दारमी में मुकद्दमा में ये हदीस लाए हैं। हदीस के रावी हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। कहते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा तौरात का एक नुस्खा लेकर अल्लाह के नबी के पास आए। तौरात यहूदियों की किताब, उसको लेके आए जो हजरत मूसा अलैहि सलाम पर उतारी गई, और आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, ये देखिए ये तौरात का एक नुस्खा में लेकर आया। फस्तकत, अल्लाह के रसूल से हम खामोश हो। फजाल यक़रऊ, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तौरात को पढ़ने लगे। वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तगय्यर, और अल्लाह के रसूल का चेहरा बदलने लगा। आपका चेहरा सुर्ख होने लगा, गुस्से से लाल होने लगा। हजरत उमर फारूक ने कहा, सकेलत का सवाल करो या उमर, अरे उमर तुझे खोने वालियां खो दे, तुझे गुम करने वालियां गुम कर दे। अरे उमर तेरा सत्यानाश हो जाए। मां तरा बिवजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे उमर क्या तुम अल्लाह के रसूल का चेहरा नहीं देख रहे हो? हजरत उमर ने नजर उठा के अल्लाह के रसूल का चेहरा देखा। जब हजरत उमर ने अल्लाह के रसूल का चेहरा गुस्से से लाल देखा तो फौरन कहने लगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल्लाहि व ग़ज़बि रसूलिही, मैं अल्लाह के गजब से और अल्लाह के रसूल के गजब से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल-इस्लाम दीना व बिमुहम्मदिन नबिय्या, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, मैं इस्लाम को अपना दीन मानता हूँ, और मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ उमर, वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, लौ कान मूसा हय्यन, अगर आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते और तुम मुझे छोड़कर मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करने लगते, उनके पीछे चलने लगते, लज़ललतुम अन सवाई सबील, तो तुम सीधी राह से भटक जाते। ऐ मेरे सहाबा सुन लो, लौ कान मूसा हय्यन व अदरका नबुव्वती, अगर आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते और मुझे मेरी नबूवत को पा लेते, मा वसअहु इल्ला इत्तिबाई, तो मूसा अलैहिस्सलाम को ही मेरी ही बात माननी पड़ती। अल्लाह,
یہ ہے ہمارے نبی کا مقام کہ ہمارے نبی کے سامنے ایک نبی کو بھی کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، جب ہمارے نبی کے سامنے ایک نبی کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا تو کسی امام کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ تو اختلاف کو ختم کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، اپنے تمام جھگڑوں کو لے آؤ اور عدالت رسول میں اس کو نپٹا لو، اس کو رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آ کے حل کرو۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو، تم رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے بڑوں کی، اپنے امیروں کی، اپنے علماء کی بھی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء، لیکن اگر کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے، تمہارے بڑوں کی بات کچھ اور ہو جائے اور رسول کی بات کچھ اور ہو جائے، فإن تنازعتم فی شیء، اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، کسی بھی چیز میں جھگڑا ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ کی عدالت میں، رسول کی عدالت میں حل کر لو، اللہ کا فیصلہ تسلیم کر لو، رسول کا فیصلہ تسلیم کر لو۔ یہ بڑی جرأت کی بات ہے، یہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے کی بات ہے کہ آج کسی مسئلے میں حدیث رسول بیان کیا جائے، رسول کا فیصلہ بیان کیا جائے، اور سامنے والا یہ بولے بھئی حدیث تو صحیح ہے لیکن ہمارا مسلک اس حدیث کے خلاف۔ تیرے مسلک کی بات کہاں سے آ گئی؟ جب حدیث سامنے آ گئی تو میرا مسلک، میرا امام، میری فقہ، میرا اسکول، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ ارے جب رسول کی صحیح حدیث آ گئی تو پھر اگر مگر چوں چرا ادھر ادھر کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر گنجائش ہے تو ایمان خطرے میں۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کے اندر، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی آپ کے پروردگار کی قسم، اے نبی آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک آپ کو اپنے تمام اختلافات میں اپنا جج نہ بنا لیں، آپ کو اپنا فیصلہ کرنے والا فیصل نہ بنا لیں، آپ کو حکم نہ بنا لیں، آپ کے ڈیسیزن کو، آپ کے فیصلے کو لاسٹ اینڈ فائنل نہ مان لیں۔ اچھا نبی کا فیصلہ آ جائے تو مان لینا یہ کافی نہیں ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد دل میں کوئی تنقید کی گنجائش باقی نہ بچے، دل میں کوئی اگر مگر کی گنجائش باقی نہ بچے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد سرنڈر کر دیا جائے، سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ یہ ہے اسلام، اور یہی اسلام صحابہ کے ساتھ ہے۔ اسی اسلام پر صحابہ کرام نے چل کے دنیا کو ہدایت کا دست دیا۔ آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ صحابہ کرام اس معاملے کے اندر کتنے سینسیٹیو ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، انگوٹھی نکال کے پھینک، آپ نے فرمایا ایامد احدکم الی جمرۃ من النار، یہ کیا کرتے ہو؟ سونے کی انگوٹھی پہن رہے ہو؟ کیا تم سونے کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں پہنتے ہو؟ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی شادیوں میں، منگنیوں میں اپنے داماد کو سونے کی انگوٹھی دیتے ہیں، سونے کی چین دیتے ہیں۔ میرے بھائی کو یہ ایمان کے خلاف ہے۔ مسلمان مردوں کے لیے سونے کی کوئی بھی چیز استعمال کرنا حرام ہے، چاہے وہ سونے کی قلم ہی کیوں نہ ہو، سونا حرام ہے۔ آپ نے انگوٹھی نکال کے پھینک دی اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ہاتھوں میں انگارہ ڈالا جائے؟ رسول اکرم یہ بیان کر کے آگے چلے۔ صحابہ کرام نے صحابی سے کہا سونے کی انگوٹھی ہے، اٹھا لو، استعمال کر لینا، گھر میں عورتوں کو دے دینا، بیچ کے اس سے فائدہ اٹھا لینا، تمہارے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے تو حرام نہیں ہے۔ صحابی کا جواب کیا ہے؟
ला आखुदु शैअन तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम जिस चीज को मेरे नबी ने उठा के फेंक दिया हो मैं उसको दोबारा छू भी नहीं सकता, मैं दोबारा उसको ले नहीं सकता। बात सोने की नहीं है, बात इसकी नहीं कि अंगूठी कितनी कीमती है, बात यह है कि उस सोने की अंगूठी से भी कीमती मेरे रसूल का हुक्म है। मेरे रसूल ने अंगूठी निकाल के फेंक दी है, लिहाजा मेरी इतनी जरूरत नहीं है कि मैं उस अंगूठी को दोबारा हाथ लगाऊं। ये थे सहाबा जो इस्लाम के अंदर मुकम्मल दाखिल हो गए थे। मेरे भाइयों, इस्लाम के मानने वाले हम भी हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हम मुकम्मल इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं है। हमारे इस्लाम में कमियां हैं, हमारे इस्लाम में खोट है। मेरी माँ और बहनें भी सुन रही हैं, जरा उनको भी कुछ पैगाम मैं देना चाहता हूँ। आज इस्लाम से हमारी माँ बहनें भी बहुत दूर हैं। जरा देखिए कि रसूल अकरम के जमाने में औरतों के अंदर ईमान का कैसा जज्बा था और वो इस्लाम के अंदर किस तरीके से पूरी पूरी वो दाखिल हो गई। इब्न माजा की हदीस है, हजरत मुगीरा इब्न शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी कहते मैं अल्लाह के रसूल के पास आया, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, मैंने एक अंसारी औरत को निकाह का पैगाम दिया है। आपने फरमाया कि क्या तुमने लड़की को देखा? साहबी कहते नहीं अल्लाह के रसूल, मैंने नहीं देखा। आपने फरमाया जाओ एक नजर लड़की को देख लो। पता चला कि शादी के पहले अपनी होने वाली बीवी को लड़का एक नजर देख सकता है, एक बार देखने की इजाजत है। मेरा ये जुमला याद रहे, एक बार देखने की इजाजत है, ये लिमिटेशन है। आज हमारे यहाँ शादी कहीं कहीं हमने देखा है कि रिश्ता लगता है, मंगनी तय होती है तो लड़का लड़की आपस में देखना, गांठना, मिलना, मिलाना, बातचीत करना सब कुछ जायज समझ लेते हैं। मेरे भाइयों, ये हराम है। रिश्ते का लगना ये एक अलग चीज है। रिश्ते का लगने का ये मतलब नहीं कि शादी हो गई, अभी भी वो लड़का उस लड़की के लिए हराम है, वो लड़की उस लड़के के लिए अजनबी है। ये मसला याद रहे। एक बार देखने की इजाजत दी गई है ताकि शादी पूरी जिंदगी का मामला है, आगे चल के ये शिकायत ना रहे कि मुझे देखने का भी मौका नहीं मिला और इस औरत के साथ मेरी शादी कर दी। तो आपने फरमाया कि जाओ एक नजर लड़की को देखो। हजरत मुगीरा इब्न शोबा कहते हैं कि मैं लड़की के घर गया, लड़की के माँ बाप से मिला और मैंने लड़की के माँ बाप से कहा कि मैं आपकी बेटी को देखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है कि जाओ अपनी होने वाली बीवी को एक बार देखो। हदीस के अल्फाज है, इब्न माजा की हदीस है, वकअन्नहुमा करिहा ज़ालिका। लड़की के माँ बाप को बड़ा बुरा लगा, अरे हमारी बेटी को देखना चाहता है। गौर करो मुसलमानों, अपने होने वाले दामाद को भी अपनी बेटी की शक्ल दिखाने के लिए तैयार नहीं। बुरा लग रहा है कि कुछ भी हो, अभी शादी नहीं हुई है, अभी अजनबी है, मेरी लड़की को देखना चाहता है, बुरा लगा। आज एक मुसलमान बाप अपनी बेटी को मेकअप करा के क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक और दुनिया भर की तमाम चीजों से आरास्ता करके बाइक पर बिठा के पूरे गांव की जियारत करवाता है। कहां चली गई हमारी गैरत? कहां चली गई हमारी शर्म और हया? जब तक हम गैरत वाले थे हमारी बहू बेटियों की इज्जत महफूज थी। जब हमने अपनी गैरत को फेंक दिया आज हमारी बहू बेटियों की इज्जतें खतरे में पड़ गई। जरा सबक हासिल करो सहाबा किराम की इस मुआशरे से, जरा सोचो कि कैसा मुआशरा था। हदीस के अल्फाज है, हजरत मुगीरा इब्न शोबा कहते हैं लड़की के माँ बाप को बड़ा बुरा लगा कि हमारी लड़की को देखना चाहता है, तैयार नहीं हुए। लड़की अंदर पर्दे से सब कुछ सुन रही थी। लड़की अंदर पर्दे से कहती है, इनकाना अमर का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फंजुरनी। ऐ नौजवान, अगर वाकई में तुझे अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है कि तू मुझे देख ले, तो ऐ नौजवान, मेरे माँ बाप तैयार नहीं है, मेरे माँ बाप को बुरा लग रहा है, लेकिन चूंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म है लिहाजा मैं तुझे इजाजत देती हूँ कि तू एक बार मुझे देख ले।
اور اگر تجھے اللہ کے رسول نے یہ حکم نہیں دیا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا مقصد صرف مجھے دیکھنا ہے، تو اے نوجوان میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ ایسا کام نہیں کرنا، اے نوجوان تو ایسا کام نہیں کرنا، ایسا کام تو بالکل نہیں کرنا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، میں نے لڑکی کو دیکھا، مجھے لڑکی پسند آئی، پھر ہم دونوں کی شادی ہو گئی، بڑے آرام سے رہنے لگے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں یہ واقعہ بتا کے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم کے زمانے میں عورتیں بھی اس معاملے کے اندر کتنی حساس تھی کہ اگر رسول کا حکم ہے تو رسول کا حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ کہ آج ہمارے معاشرے کا یہ مزاج ہے، قدم قدم پہ ہم رسول کا حکم توڑتے ہیں، قدم قدم پر ہم شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، ہمیں بس اپنی دنیا کو جنت بنانے کی فکر ہے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے سماج کی خوشی کے لیے، اپنے دنیا کی دولت کے چند ٹکوں کے لیے ہم شریعت کے کتنے قانونوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری اسلامی شریعت پر غیروں کی گندی نظر لگی ہوئی ہے، اور آج ہماری شریعت میں تبدیلی کی اور سنشودھن کی باتیں ہوئی۔ عورتوں کی بات نکلی ہے تو ایک اور واقعہ بھی اپنے سامنے رکھیے اور ذرا سا دیکھیے کہ یہ عورتیں اسلام کے معاملے میں کیسی حساس تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کالی کلوٹی عورت آتی ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا، بخاری کی روایت، کالی کلوٹی عورت آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول انی اسرع، اے اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، اور جب بے ہوش ہو جاتی ہوں تو مجھے اپنے سطر کا خیال نہیں رہتا، میں ننگی ہو جاتی ہوں، میرا سطر کھل جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، ننگی ہو جاتی ہوں، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجیے، میرے لیے دعا کر دیجیے، یہ بیماری ختم ہو جائے، میں صحیح ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو شئتی صبرتی ولکی الجنہ۔ ابھی آپ نے صبر کے اوپر ایک بہترین تقریر سنی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے خاتون، اس مرگی کے دورے کی بیماری پر اگر آپ صبر کر لیں گی، اس بیماری کو اگر آپ برداشت کر لیں گی تو آپ کو اللہ جنت دے گا۔ یعنی اگر آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں تو تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیجئے، یہ بیماری برداشت کر لیجئے، آپ کو جنت ملے گی۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ لَكِ، اور اگر آپ دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں دعا کروں گا اور آپ کی بیماری دور ہو جائے گی، تو آپ جیسا کہیں گی میں ویسا کروں گا، آپ کہیں گی تو میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کروں گا اور آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی، اور آپ اگر اپنی اس بیماری کے اوپر صبر کر لیں گی تو بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ ایک بات بتاؤں، ایک مومن جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری بھی اس کے حق میں نعمت ہوتی ہے۔ بیماری تو خراب چیز ہے نا، بولو کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ہم بیمار ہوں؟ ڈاکٹر کے علاوہ کوئی نہیں چاہتا، ڈاکٹر چاہتا ہے کہ ہاں لوگ بیمار ہیں، لوگ بیمار نہیں ہوں گے تو ڈاکٹر کا خرچہ کیسے چلے گا، ڈاکٹر کے کلینک میں بھیڑ کیسے لگے گی؟ لیکن کوئی آدمی خود نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہوں، لیکن ہمارا ایمان اللہ اکبر کتنی بڑی دولت ہے کہ ایک مومن بیمار بھی ہوتا ہے تو اس بیماری میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھلائی کا پہلو رکھا ہے۔ اٹھائیے بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من ہم ولا نصب ولا وصب، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، ایک مومن کو جو بھی تکلیف، بیماری، دکھ، پریشانی پہنچتا ہے، اس مصیبت اور بیماری کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کا کوئی نہ کوئی گناہ معاف کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی نیکی اس کو دی جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی درجہ اس کا بڑھایا جاتا ہے۔ یعنی ہم بیمار بھی ہوتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ ایک مومن پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔
تو وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، میں ننگی ہو جاتی ہوں۔ رسول اکرم نے فرمایا اگر تم صبر کر لو گی تو جنت ملے گی، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں دعا کروں گا اور تمہاری یہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ بھئی کیا یہ شور شرابہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اس عورت نے غور کیا۔ اب اس کے سامنے دو راستے، ایک طرف بیماری ہے، دوسری طرف جنت ہے۔ جنت میں اگر جانا ہے تو اس بیماری کو برداشت کر کے صبر کر کے جنت میں آسانی سے جا سکتی ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے دعا کروا لے، اللہ کے نبی دعا کر دے، بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اب بیماری ٹھیک ہو جائے گی، اب اپنے عمل کی بدولت جنت میں جانا چاہے تو جنت میں جا سکتی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں کتنی سمجھدار ہوتی تھی اور دین کے معاملے میں کتنی حساس ہوتی تھی کہ اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر اس بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے مجھے جنت مل رہی ہے تو اے اللہ کے نبی میں صبر کر لوں گی۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنی اس بیماری کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی جب یہ مرگی کا دورہ آتا ہے تو میں ننگی ہو جاتی ہوں، میرا سطر کھل جاتا ہے، میرے جسم کے وہ پرائیویٹ پارٹ کھل جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کم سے کم اس بیماری کے عالم میں میرا سطر تو نہ کھلے، میں ننگی تو نہ ہو جاؤں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے اس عورت کے لیے دعا کی اور وہ عورت چلی گئی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے ایک اسلام والی عورت، ایمان والی عورت جو پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہے۔ اسلام پر ہم اور آپ چل رہے ہیں، میں مانتا ہوں ہم اور آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن آج کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہم پورے طریقے سے اسلام میں داخل نہیں ہیں۔ کبھی مال کی محبت میں، کبھی دنیا کی محبت میں، کبھی باپ دادا کے رسم و رواج کے چکر میں، کبھی اپنے بڑوں کی باتوں میں آ کر ہم نے اسلام اور ایمان کے قانون کا گلا گھونٹا ہے۔ لیکن دیکھیے صحابہ کرام کو کہ انہوں نے مکمل اسلام کی تصویر ہمارے سامنے پیش کی۔ نہ تو صحابہ کرام کو کبھی مال و دولت نے ایمان کے راستے سے بھٹکایا، نہ کبھی ان کے خاندانی رشتے کی وجہ سے ان کے ایمان میں کوئی فرق آیا۔ یہ غزوہ بدر ہے، اللہ اکبر، 313 کا 1000 سے مقابلہ ہے۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ غزوہ بدر، ابھی محرم کا مہینہ آیا، آپ نے تقریروں میں سنا ہوگا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں کہتا ہوں اسلام اگر کبھی خطرے میں تھا، اسلام پر اگر کبھی آنچ آئی تھی تو غزوہ بدر کے موقع پر آئی۔ ایک طرف 313، ایک طرف 1000، 313 نہتے کمزور، کسی کے پاس ہتھیار ہے کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے کسی کے پاس نہیں ہے، 1000 سارے کے سارے ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ بخاری مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی بدر کے میدان میں اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہے ہیں، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لن تعبد بالارض۔ اے اللہ اگر یہ مٹھی پر تیرے ماننے والے، تیرا نام لینے والے، تیری توحید کا اعلان کرنے والے، اے اللہ تیرے آگے سجدہ کرنے والے، تیری وحدت کا اقرار کرنے والے، اے اللہ یہ مٹھی پر مسلمان اگر آج ہلاک ہو گئے تو اے اللہ پھر اس زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور جانتے ہیں غزوہ بدر کے ان 313 صحابہ کرام کا تذکرہ مسلمانوں کی کتابوں کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ ان 313 صحابہ کرام کا ذکر ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، ان کے دھارمک گرنتھوں میں بھی اللہ کے نبی کے ان صحابہ کا ذکر خیر موجود ہے۔ وقت نہیں ہے، میں ایک منتر پڑھ کے صرف اس کا ترجمہ کر کے گزر جاتا ہوں، تفسیر میں انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر۔
हिंदू मजहब की 4 वेदों की मशहूर किताबें हैं 4 वेद, उन चारों वेदों में से अथर्व वेद का अध्याय नंबर 30 सूक्त नंबर 127 मंत्र नंबर 1 2 3 मैं तर्जुमा करके गुजर जाता हूँ। इदं जनो पशूतनराकं कविष्यते तस्मिन् सहस्रानवतिं च सौरभारुषमेषु दद्महे उष्ट्रायस्य प्रवाहिनो वधूमन्तो निर्दशा वर्षमारतस्य निजीदति वैशमाणौ दिशः एषैषाय मामहे शतं निष्कान्दशस्त्रजः त्रीणीशतान् निर्वतां सहस्रादशमूना। तर्जुमा सुनिए। ऐ लोगों गौर से सुनो, नराशंस एक ऐसा मर्द जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाएगी, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाएंगे। नराशंस इस्तविष्यते, नराशंस की बहुत ज्यादा स्तुति की जाएगी, बहुत ज्यादा तारीफ की जाएगी, बहुत ज्यादा लोग उनसे मोहब्बत करेंगे। आज मुसलमान का बच्चा बच्चा अपने नबी से मोहब्बत करता है। हर मुसलमान चाहे वो किसी भी मसलक का हो, किसी भी मकतब फिक्र का हो, रसूल अकरम से मोहब्बत करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो मुसलमान की जुबान पर कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर आ जाता है। ये मकाम है नबी। तो ऐ लोगों गौर से सुनो, नराशंस दुनिया में आएंगे। इदं जनो पशूतनराशंस इस्तविष्यते तस्मिं सहस्रानवतिं च सौरं आरुषं यशु दद्महे। और हम अपने नबी की, आखिरी नबी की 60,090 दुश्मनों के बीच में रक्षा करेंगे। 60,090 लोगों के बीच से हमारा नबी सुरक्षित निकल जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे हैं। 10-10 लोग नंगी तलवार लेकर खड़े हैं दरवाजे पर, मगर कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाता। अल्लाह ने कैसे बचाया अपने नबी? अल्लाह के नबी ने मिट्टी फेंकी उनके ऊपर, वो जाग कर भी अंधे बन गए। उनकी नजरों के सामने से अल्लाह के रसूल निकल गए, उन्हें पता नहीं चला। और अल्लामा इब्न नसीर अल-कामिल के अंदर लिखते हैं कि पूरे मक्के की आबादी इस वक्त तकरीबन 60,000 है। 60,090 दुश्मनों के बीच में हम अपने नबी की रक्षा करेंगे। उष्ट्रायस्य प्रवाहिनो, जिसकी सवारी ऊंट होगी। अभी आज मैं मोबाइल पर पढ़ रहा था, एक हमारे हिंदू भाई का मजमून था। उन्होंने कहा ये मुसलमान सब गलत सलत बात बोलते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, कल की अवतार है। अरे कल की अवतार कलयुग में आएंगे, कलयुग खत्म होने के बाद आएंगे। और अभी तो कलयुग के 6,000 साल हुए, अभी तो 3 लाख साल कितने साल बाकी हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर आखिरी नबी अभी कई लाख साल बाद आने वाला है तो उस जमाने में वो ऊंट की सवारी करेंगे? आज के जमाने में एक मामूली सा मिनिस्टर भी हवाई जहाज की सैर कर रहा है। आज के जमाने में एक मामूली सा मिनिस्टर हवाई जहाज की सैर कर रहा है। और आज से कई लाख साल बाद जब दुनिया की टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच जाएगी, आखिरी नबी आएंगे और ऊंट की सवारी करेंगे। मजाक बन जाएगा भाई, मजाक बन जाएगा। यहाँ ऊंट का लफ्ज बता रहा है कि वो उस जमाने में आएंगे जब ऊंटों से सवारी की जाएगी। उष्ट्रायस्य प्रवाहिनो वधूमन्तो निर्दशा, उनकी 12 पत्नियां होंगी। वर्षमारतस्य निजीदते, उनकी सवारी इतनी ऊंची होगी कि आसमान से छूकर जा रही होगी। फरिश्तों को भी नीचे, फरिश्ते भी उनकी सवारी के नीचे झुक रहे होंगे। यहाँ इशारा है बुराक की तरफ। अल्लाह के नबी जब मेराज पर गए तो आप बुराक पर सवार थे, और हदीस के अल्फाज है कि बुराक की जो सवारी थी उसका एक कदम वहां तक पहुंचता था जहां तक आदमी की निगाह जाती है। त्रीणी एषैषाय मामहे शतम निष्कान्दशस्त्रजः, अल्लाह अपने आखिरी नबी को 100 सोने के सिक्के देगा,
100 सोने के सिक्के से मुराद अल्लाह के रसूल के वो 100 सहाबा थे जिन्हें असहाब सुफ्फा कहा जाता है, जिन्हें अल्लाह के नबी दीन की तालीम दिया करते थे, जो अल्लाह के नबी की मस्जिद में रहकर दीन सीखा करते थे, जो गरीब थे, परेशान थे, लेकिन अल्लाह के नबी की नजर में सोने से भी ज्यादा कीमती थे। 10 रजहा, और अल्लाह अपने आखिरी नबी को 10 हार देगा। 10 हार से मुराद अल्लाह के रसूल के वो 10 सहाबा है जिन्हें आपने दुनिया में जन्नती कहा है, यानी अशरे मुबशरा, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद इब्न वक्कास, सईद इब्न ज़ैद, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह और हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ। टोटल 10 सहाबा है जिन्हें अल्लाह के नबी ने जन्नती कहा, उनकी तरफ इशारा है। त्रीड़ी शतान यरबतान, और 300 अरबी घोड़े देगा। ये वही 300 अरबी घोड़े हैं जो ग़ज़वा बद्र में अल्लाह के नबी के साथ 300 सहाबा थे, उनकी तरफ इशारा है। त्रीड़ी शतान यरबतान सहस्रा दशगुणान, और अल्लाह अपने आखिरी नबी को 10,000 गाय देगा। 10,000 गाय से मुराद फतेह मक्का के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो 10,000 सहाबे किराम थे, जो गाय से भी ज्यादा सीधे साधे थे, तो जिन्होंने एक भी हथियार नहीं चलाया, एक आदमी की भी हत्या नहीं की गई, सिर्फ नबी के इशारे पर ये 10,000 सहाबा गाय से भी ज्यादा सीधे साधे थे। मेरे भाइयों, तो 300 जो असहाबे बद्र थे उनका जिक्र हिंदू मजहब की किताब अथर्ववेद में भी किया गया है। मैं बता ये रहा था कि ग़ज़वा बद्र में एक ऐसा मौका था कि नबी दुआ कर रहे कि ऐ अल्लाह, अगर ये मुट्ठी पर सहाबा हलाक हो गए तो ऐ अल्लाह इस जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। लिहाजा उस शेर को बदल देना चाहिए। इस्लाम जिंदा होता है ग़ज़वा बद्र के बाद। करबला के अंदर जो जंग हुई वो मेरे भाइयों इस्लाम की जिंदगी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम उस वक्त महफूज था और ऐसा नहीं है कि इस्लाम खतरे में पड़ गया था। लेकिन ग़ज़वा बद्र के मौके पर आप देखिए कि वो चंद मुट्ठी भर सहाबा थे, अगर अल्लाह ने उनकी मदद न की होती और वो हलाक हो गए होते तो नबी अकरम के अल्फाज हैं कि ऐ अल्लाह, अगर ये हलाक हो गए तो फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला। ग़ज़वा बद्र में बाप बेटे से मुकाबला कर रहा है, बेटा बाप के सामने खड़ा है, चचा भतीजे से लड़ाई कर रहा है। सहाबा ने एक बार भी नहीं सोचा कि सामने मेरा बाप है, सामने मेरा बेटा है, सामने मेरा भतीजा है। क्यों? सहाबा ने जब ईमान कबूल कर लिया तो सारे रिश्ते नाते बाद में आते हैं, इस्लाम का नंबर पहले आता है। ये सहाबा ने हमें और आपको सबक दिया कि इस्लाम अगर कबूल कर लिया है तो अपने सारे रिश्तों को कुर्बान कर दो। एक रिश्ता जो ईमान का रिश्ता है वो सर्वोपरि होगा, वो सबसे ऊपर होगा। तो इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ का एक मतलब ये भी है मेरे भाइयों कि तमाम चीजों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर कुर्बान कर। एक आखिरी वाकया बात करके मैं बात खत्म करता हूँ। दौलत के पीछे भी आ जाते भागता है। दौलत के लिए अभी हमारे सलाउद्दीन खान साहब जो आपके इस गांव के पूर्व प्रधान है, उनसे बातचीत हो रही थी कि आज हुकूमत का कोई भी काम बगैर घूस के नहीं होता। छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक सबका पैसा सेट है और हर जगह घूसखोरी, करप्शन और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये सब क्यों हो रहा है? दौलत के लिए हो रहा है। यहां तक के अस्पतालों में मरीजों की किडनियां बेची जा रही हैं, लाशों से चीजें निकाल के लाशों का सौदा हो रहा है। क्यों? दौलत के लिए। अल्लाह के नबी की एक हदीस को अपने सामने रखिए, सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लौ कान लिब्न आदम वादियान मिन ज़हबिन लब्तगा सालिसन, अगर इंसान के पास सोने के 2 पहाड़ भी आ जाए तब भी उसे तीसरे की तमन्ना रहे। सोने का 2 पहाड़ भी अगर आपको दे दिया जाए तो इंसान इतना लालची है दौलत का कि सोचेगा कि तीसरा पहाड़ भी मेरे पास आ जाए। उसके बाद अल्लाह के नबी ने बड़ी खतरनाक बात बयान फरमाई कि वला यमलकु जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब, इंसान के पेट को अगर कोई चीज भर सकती है तो कब्र की मिट्टी भर सकती है। जब तक जिंदा है इसका पेट कभी भर नहीं सकता, इसको और चाहिए, इसको और चाहिए।
लखपति है तो करोड़पति, करोड़पति है तो अरबपति, अरबपति है तो खरबपति। इसके लालच की सीमा कभी खत्म होने वाली नहीं। इसके पेट को अगर कोई चीज भर सकती है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सब ही भर सकती है। व यतूबुल्लाहु अला मन ताब, अल्लाह तबारक व तआला किसी पर रहम फरमाए तो अलग बात है, वरना आम तौर से लोगों का यही हाल है, लालची होता है इंसान दौलत का। मगर आइए, सहाबे किराम के अंदर ईमान ऐसा घुस चुका था, उनके दिलों में ऐसा दाखिल हो चुका था, और इस्लाम में पूरे पूरे ऐसे दाखिल हो चुके थे कि दौलत भी उनके सामने कोई माना नहीं रखती थी। उनकी नजर तो सबसे बड़ी दौलत पर थी, उन्हें जन्नत चाहिए थी, किसी भी कीमत पर वो जन्नत में जाना चाहते थे। मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, आए अल्लाह के नबी, मैं अपना खजूरों का बाग बना रहा हूं और उस बाग में एक दूसरे सहाबी का खजूर का दरख्त बीच में आड़ बन रहा है। आए अल्लाह के नबी, आप उनसे एक बार अगर रिक्वेस्ट कर दें कि वो अपना वो खजूर का पेड़ मुझे दे दें, मुझे बेच दें, ताकि मैं अपने खजूर के बाग को सही कर लूं। मेरे खजूरों के बाग को के बीच में वो खजूरों का पेड़ आ रहा है, उसके बगैर मेरे खजूरों का बाग कंप्लीट नहीं हो रहा है, सही तरीके से बन नहीं पा रहा है। अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी को बुलवाया जिनका खजूर का दरख्त जो है इनके बाग में बीच में रुकावट बन रहा है। आपने उन्हें बुलाया, आपने उनसे फरमाया, हदीस के अल्फाज से ऐसा लग रहा है कि वो कोई सहाबी नहीं थे, मुनाफिक थे, वो कोई मुनाफिक था वो आदमी, इसलिए कि रसूल का हुक्म कोई सहाबी टाल नहीं सकता। रसूल ने उस आदमी से कहा कि तुम्हारे खजूर का दरख्त इनके बाग बनाने में आड़ बन रहा है, तुम एक काम करो कि अपना खजूर का ये दरख्त इनको दे दो, इनको दे दो, मैं तुम्हें जन्नत में खजूरों के दरख्त का वादा करता हूं। तुम इनको अपना दुनिया में ये पेड़ दे दो, मैं वादा करता हूं कि तुमको जन्नत में खजूरों का पेड़ मिलेगा। वो आदमी बोला कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। रसूल ने हुक्म दिया कि दे दो, और रसूल ने वादा भी किया कि तुम्हें जन्नत में इसकी जगह खजूरों का दरख्त मिलेगा, मगर उस आदमी ने इनकार कर दिया। ये बात अल्लाह के रसूल के एक सहाबी हजरत अबू दादा को पता चला। हजरत अबू दादा उस आदमी के पास गए, कहा कि भाई एक बात सुनोगे मेरी? कहा क्या बात है? कहा कि तुम्हारे पास जो खजूर का पेड़ है जो अल्लाह के रसूल तुमसे मांग रहे हैं और जिसके बदले में तुम्हें जन्नत में एक पेड़ देने के लिए तैयार है, क्या वो पेड़ अपना तुम मुझे बेचोगे? अगर तुम अपना वो पेड़ मुझे दे दो तो मैं अपना पूरा एक खजूरों के पेड़ का बहुत बड़ा सा बाग है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, खाली एक पेड़ दे दो, मैं पूरा बाग तुम्हें दूंगा। वो आदमी तैयार हो गया, वो आदमी तैयार हो गया और कहा कि ठीक है, मैं अपना पेड़ तुम्हें दे देता हूँ खजूरों का, और मैं तुम्हारा पूरा बाग ले लेता हूँ। हजरत अबू दादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, वो पेड़ मैंने खरीद लिया है, अब आप उस सहाबी को दे दीजिए जिनके मकान को बनाने में या जिनके बाग को बनाने में वो बीच में रुकावट बन रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कम मिन अज़क़ रिदाही ले अबी दादा फिल जन्नह। अरे अबू दादा, तुम कितने खुश नसीब हो, मेरी आंखें देख रही हैं कि जन्नत में तुम्हारे खजूरों के दरख्त के कितने बड़े बड़े खोशे लटक रहे हैं, तुम्हारे खजूरों का दरख्त कितना शानदार जन्नत में मेरी निगाहें उस पर जा रही हैं। अरे अबू दादा, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए खजूरों का दरख्त तैयार कर दिया। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, हजरत अबू दादा अपने बाग में आते हैं और बाहर से आवाज देते हैं कि ऐ उम्मे दादा, ऐ मेरी बीवी, इस बाग से निकल जाओ, ये बाग मैंने अल्लाह के जन्नत में अल्लाह के तरफ से खजूरों के दरख्त के बदले मैंने बेच दिया है।
میری پیاری ماں اور بہنوں، حضرت ام دہدہ صحابی رسول کی بیوی ایک عورت تھی. کہتے ہیں کہ عورت کمزور ہوتی ہے، عورت کم عقل ہوتی ہے، عورت ناقص العقل ہوتی ہے، عورت کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہوتی. مگر میں کہتا ہوں کہ اگر عورت کے اندر ایمان پیدا ہو جائے، عورت کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، عورت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت پیدا ہو جائے، تو وہی عورت فاطمہ زہرا بھی بن سکتی ہے، وہی عورت خدیجہ الکبریٰ بھی بن سکتی ہے، وہی عورت عائشہ صدیقہ بھی بن سکتی ہے. حضرت ام دہدہ کہتی ہے کہ اے میرے شوہر، اگر اس باغ کے بدلے میں آپ نے جنت میں کھجوروں کا ایک درخت لیا ہے تب تو بڑا فائدے کا سودا آپ نے کیا ہے، اور فوراً اس باغ سے نکل جاتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ تھے صحابہ کرام اور یہ تھی صحابیات کہ جنہوں نے مال و دولت کی پرواہ نہیں کی اور اپنی پوری دولت کو اسلام کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، جنت کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی. یہ بکھری بکھری باتیں تھی اسلام کے تعلق سے کہ کس طریقے سے اسلام کے اندر ہمیں اور آپ کو پورے طور پر داخل ہونا چاہیے. آخر میں خلاصے کے طور پر میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے لیے مکمل اسلام میں داخل ہونے کے لیے اگر نمونہ اگر کوئی ہے تو صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے کس طریقے سے وہ اسلام لائے، ان کے جیسا ایمان اگر ہم لے آئے اور جس طریقے سے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں سمو لیا، اگر ہم بھی اپنے دل میں پیدا کر لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. آئیے رات کے اس وقت میں ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، تو ہم سب کو اسلام میں پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین، آج کی اس مجلس کو جن لوگوں نے سجایا ہے، جن لوگوں نے آج کے اس جلسے کا انتظام کیا ہے اور جو بھی کوشش کی ہے، اے اللہ تو ان سب کی کوششوں کو قبول فرما. اے اللہ، ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اے اللہ جب یہاں سے اٹھے تو اے اللہ سب کے سارے گناہوں کی تو بخشش فرما دے. اے اللہ، ہماری تمام بیماریوں سے ہمیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ، ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں، پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، آج ہمارے ملک میں مسلمانوں کے اوپر بڑے مشکل حالات ہیں. اے اللہ، آج ہمارے قانون شریعت کے ساتھ جو ہے دخل اندازی کی کوششیں ہو رہی ہیں. اے اللہ، اس طریقے کی تمام کوششوں کو تو ناکام کر دے. اے اللہ، اسی بہانے پورے ہندوستان کے اندر امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تمام مسلمانوں کو اللہ کی رسی کو مل کر تھامنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین، ہمارے دو بھائی جو ہمارے مسلک کے تعلق سے، ہمارے منہج کے تعلق سے، ہماری دعوت کے تعلق سے غلط فہمیوں کے شکار ہیں، ان کو بہکایا گیا ہے، ان کو گمراہ کیا گیا ہے، ان کو ہمارے بارے میں غلط فہمیوں میں ڈالا گیا ہے. اے اللہ، انہیں کتاب و سنت کے صحیح مسلک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہر مسلمان کو اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، آج ہمارا قبلہ اول یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. اے اللہ، تو ہماری آنکھوں کو قبلہ اول میں 2 رکعت نماز پڑھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرما. اے اللہ، ہم کو توفیق دے کہ اپنے قبلہ اول میں ہم 2 رکعت نماز ادا کر سکیں. اے اللہ، تو اسلام کو عزت عطا فرما. اے اللہ، تو مسلمانوں کو عزت عطا فرما. اے اللہ، پوری دنیا میں جہاں بھی کسی بھی علاقے میں مسلمان ہیں، اے اللہ تو ان کی نصرت اور تعریف فرما. اے اللہ، سیریا کے اندر بہت برے حالات ہیں، یمن کے اندر برے حالات ہیں، سعودی عرب پر بھی اب دشمنوں کی نگاہیں. اے اللہ، تو اہل توحید کی ہر جگہ حفاظت فرما. اے اللہ، اسلام پر چلنے والوں کی حفاظت فرما، اسلام کے دشمنوں کو اس کو نابود کر دے. رب العالمین، ہم سب تمام مسلمانوں کو جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. شیخ نے بہت ہی مدلل اور مفصل ہمارے سامنے پیش کی. اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو